بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کریں گے، لیکن اس خاکے میں ہمارے سماج کی دو خطرناک بیماریوں کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ اور صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ یہاں زمین نہیں تھی، گھر نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، رہنے سہنے کا بندوبست نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی جہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی، وہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صحابہ جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور مدینہ کے مسلمان جن کو انصار کہا جاتا ہے، دونوں کے بیچ مواخات قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا، تاکہ انصار مہاجرین کا خیال کر سکیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے آئے تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنا دیے گئے جو مدینہ سے آئے تھے، بلکہ مدینہ کے تھے۔ اس نسبت سے دونوں دینی بھائی ٹھہرے۔ اب کیا تھا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا کہ میرے بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں ہیں۔ جو باغ تمہیں اچھا لگتا ہے تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور جو بیوی تم کو پسند آتی ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب دیا تھا، کہا تھا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی السوق۔ اللہ تمہارے اہل و عیال اور مال و دولت میں خوب برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ یہاں قریبی کون سا بازار ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو قینقاع کا بازار ہے۔ صبح سویرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا رخ کیا، کچھ گھی اور پنیر لے کر بیچنے لگے۔ اس طرح لگے رہے، تجارت کرتے رہے، اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزر بسر کرتے رہے۔ آفر ملا تھا لیکن اس کو ٹھکرا دیا، اسے خاطر میں نہیں لائے اور محنت کو ترجیح دی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر زعفران کا داغ لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کھجور کی ایک گٹھلی کے ہم وزن سونا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے۔ یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ، جسے میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے مسلم سماج کی 2 خطرناک بیماریوں کا صحیح علاج ڈھونڈ سکیں، جس کی طرف ہم نے اپنی گفتگو کے شروع میں اشارہ کیا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مسلم سماج کی پہلی بیماری ہے بیکاری، کام چوری، تن آسانی اور دوسروں کے لقموں پر پلنے کی عادت، اور دوسری بیماری ہے شادی بیاہ میں فضول خرچی، اسراف، جہیز کی لعنت، جس کی وجہ سے آج شادی رحمت بننے کی بجائے زحمت بن چکی ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آئے تھے، ساری جائیداد چھوڑ کے آئے تھے، نہتے تھے، دستگیری کے محتاج تھے، بہتر سے بہتر آفر بھی مل رہا تھا، بیٹھے بیٹھے بیوی ہو جاتی، دولت مل جاتی اور شرافت کی زندگی جی لیتے، لیکن انہوں نے اس آفر کو لات مار دیا، اپنے بھائی کو دعا دی اور محنت کر کے کمانے میں لگ گئے، اور اتنی محنت کی کہ ان کا شمار مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگا، اس قدر غلہ اور سامان تجارت ہو گیا کہ اسے ڈھونے کے لیے کئی سو اونٹوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو میرے لیے سونا بن جایا کرتا تھا۔ یہی ایک مسلمان کا شیوا بھی ہے۔ اس دھرتی پر انسانیت کی سب سے افضل ترین جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ان پاکیزہ نفوس نے اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزر بسر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں چند سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں اور بڑے ہوئے تو نبوت سے پہلے تجارت کی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں باضابطہ ایک منڈی کھولی تھی، جس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے مستقل وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی اپنی طاقت سے کما کر کھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، وہ سب سے پاکیزہ روزی ہے۔ آپ نے سچی تجارت کرنے والوں کے متعلق بیان فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی عظمت کہ دنیا کماؤ اور جنت بناؤ۔ دنیا میں روزی ملی اور آخرت میں جنت ملی، بلکہ انبیاء اور شہداء کی رفاقت نصیب ہوئی، انبیاء اور شہداء کی صحبت ملی۔ آج بیکاری عام سی بات ہو چکی ہے، لوگ کام نہیں کرتے اور اس کے لیے ہزاروں بہانے بناتے ہیں۔ بیٹھ کر کھائیں گے، جائیداد کو بیچ کر اسے چاٹ جائیں گے، لیکن محنت نہیں کریں گے۔ یہ کام اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انی لأرى الرجل فیعجبنی فأسأل عن عمله فإذا قیل انه بلا عمل سقط من عینی۔ میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں، مجھے وہ پسند آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ میری نظر سے گر جاتا ہے۔ اگر نوکری نہیں ملی تو کیا ہوا؟ دنیا میں کمائی کے ذرائع اور بھی تو بہت سارے ہیں۔ کیا کمائی کے لیے صرف نوکری ہی رہ گئی ہے؟ کوئی بھی کام کرو، معمولی کام ہی صحیح۔ یہ بات نوٹ کر لو، اسلام میں کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ فلاں پیشہ معیوب ہے؟ بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کرام اور علماء امت میں کوئی لوہار تھا، کوئی برہی تھا، کوئی درزی تھا، کوئی بزاز تھا، کوئی موچی تھا اور کوئی کسان تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تم امام اعظم کہتے ہو، کیا کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری لکھی ہے، کیا کرتے تھے؟ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ برتنوں کی تجارت کرتے تھے۔ تم نے آخر کیسے سمجھ لیا کہ یہ کام ہماری شان کے خلاف ہے؟ سبزیاں بیچ نہیں سکتے، غلے کا کاروبار کر نہیں سکتے، منڈیوں میں سامان لے کر جا نہیں سکتے۔ اللہ کے واسطے ہمیں بتاؤ، اگر تمہارے یہ سارے عذر ہیں تو انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں تو کیا ان کی شان میں بکریوں کا چرانا کمی لانے والی بن گئی؟ اگر انہوں نے بکریاں چرائی ہیں تو ان کی شان میں کمی آ گئی؟ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے موچی کا کام کیا تو کیا ان کا مقام گھٹ گیا؟
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑے کی تجارت کی، بزازی کا کام کیا، تو کیا ان کی عظمت کو بٹا لگ گیا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ وہ آسمان عظمت کے ستارے تھے، اور آج بھی ستارے سمجھے جاتے ہیں، اور کل بھی وہ ستارے رہیں گے۔ لیکن کیا ہم اس قسم کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو کمتر جان کر انبیاء اور صحابہ کرام کی سنت پر تیشہ زنی نہیں کر رہے ہیں؟ نہ جانے مسلم سماج میں اس طرح کا تصور کہاں سے آ گیا کہ فلاں کام ہمارے لائق نہیں تو فلاں پیشہ غیر قوموں کا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر بیکاری اور کام چوری آ گئی۔ لیکن شکایت کب تک ہم شکایت کرتے رہیں گے؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب تک ہم سستی کرتے رہیں گے؟ اب وقت آ چکا ہے، سستی بہت ہو چکی، ہم بہت سو چکے ہیں، اب اٹھ جائیں۔ اپنی عظمت کو جگانا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمونہ بنانا ہوگا۔ دوسروں کے لقمہ پر پلنا چھوڑ دیں، بیکاری چھوڑ دیں، محنت کریں، کاروبار کی طرف دھیان دیں، 100 روپیے ہی صحیح اسی سے کاروبار شروع کریں، کاروبار کو آگے بڑھائیں، پلاننگ کریں، آمدنی کم ہو لیکن پھر بھی محنت جاری رکھیں، دکان ہے تو صبح سویرے کھولیں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، عجیب طریقے سے آپ کی غریبی مٹے گی، بے نیازی آئے گی اور آپ کے اندر مالداری آ جائے گی۔ دوسری خطرناک بیماری جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے اور جس کی طرف آج ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اس زندگی اور ان کے اس سنہرے قصے سے ہی ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے شادی بیاہ میں فضول خرچی، اسراف، جہیز کی لعنت، جس کی وجہ سے شادی رحمت بننے کی بجائے زحمت بن چکی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سادگی سے شادی کرتے ہیں کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں شادی کر لیتے ہیں، لیکن تاجدار مدینہ کو خبر دینا ضروری نہیں سمجھتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ کچھ زردی دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر آپ نے انہیں تانا نہیں دیا کہ تم نے شادی کر لی اور پوچھا تک نہیں، بلکہ صرف اتنا مشورہ دیا کہ ولیمہ کر لو، اگرچہ ایک بکری ہی صحیح۔ جی ہاں، یہ ہے شرعی شادی۔ ایسی ہی شادیاں ہوتی تھیں، تب شادی رحمت تھی، زحمت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے حبیب سے سن رکھا تھا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ یہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مدینہ کے تھے، جن کے علم کی مدینہ میں شہرت تھی۔ ان کی ایک نیک سیرت بیٹی تھی۔ بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے ان سے رشتہ مانگا تھا، لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان نے ان پر زیادتی بھی کی، اور ایک نہایت غریب لڑکے سے سعید بن مسیب نے اپنی بچی کی شادی کر دی، جس کا قصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی وداع نام کا ایک طالب علم امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا کرتا تھا، کچھ دنوں تک غائب رہا۔ پھر ایک دن جب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا تو انہوں نے غائب ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں چند دنوں حاضر نہ ہو سکا۔ امام سعید بن مسیب نے اس سے تنہائی میں پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، آخر مجھ سے شادی اب کون کرے گا؟ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فاضلہ بیٹی کی اسی جگہ پر
اسی مجلس میں اپنے نیک طالب علم سے شادی کر دی، اور پھر اسی دن شام میں اپنی بیٹی کو لیے اپنے داماد کے گھر پہنچ گئے اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا گیا تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات تم تنہا گزارو، یہ لو تیری بیٹی ہے۔ یہ بیٹی عام بیٹیوں کے جیسے نہیں تھی، یہ بیٹی کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی، اس قدر علمی بصیرت رکھتی تھی کہ جب شوہر شب زفاف منانے کے بعد صبح میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو جانتے ہیں بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ آپ یہیں بیٹھیں، سعید بن مسیب کا پورا علم لے کر آئی ہوں، میں آپ کو سعید بن مسیب کا علم سکھاؤں گی۔ حالانکہ اس وقت مدینہ میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور بعض صحابہ کی موجودگی میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، اور ان کی بیٹی نے ان کے سارے علم کو ازبر کر لیا تھا۔ اللہ اکبر! یہی وہ فاضلہ خاتون ہیں جن کے یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ کہتی ہیں، جس قدر میں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہوں، جس قدر میں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہوں اور ان سے ڈرتی ہوں، اس قدر تم میں کا کوئی بادشاہ کی بھی عزت نہیں کرتا ہوگا اور بادشاہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتا ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ تھا معیار ان کے بیچ شادی کا۔ لیکن آج شادی کے حوالے سے مسلمانوں میں پایا جانے والا بگاڑ اب اپنی ساری حدوں کو پار کر چکا ہے۔ پانی اب سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اسلام میں فوری انسدادی تدابیر اختیار نہ کی جائیں، اس کا فوری علاج نہ ڈھونڈا جائے تو سماج تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ جہیز کی لعنت کے سبب ملت کی ہزاروں بیٹیاں جوانی کی عمریں پار کر رہی ہیں۔ ہزاروں غریب خاندان جہیز نہ دے سکنے کے سبب زندگی کے سکون سے محروم ہیں۔ جس گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں وہاں کے سرپرستوں کی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ بہت سی غریب بیٹیاں اور غربت کی ماری بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ کیوں؟ شادی نہ ہو سکنے کی وجہ سے۔ بعض لڑکیاں شادی میں لیٹ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو کر خودکشی کر لے رہی ہیں، آتم ہتیا کر لے رہی ہیں، سوسائڈ کر رہی ہیں۔ جہیز کم لانے کے جرم میں سینکڑوں نئی نویلی دلہنوں کو جلایا جا چکا ہے۔ شادی مشکل ہونے کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا ہے۔ سماج میں فحاشی، بے حیائی اور زناکاری پھیلتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، جہیز کی مانگ، جہیز کا مطالبہ اصل میں مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے۔ جہیز حرام ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جو گوشت حرام مال سے پلے اس کے لیے جہنم بہتر ہے۔ جہیز رشوت خوری ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ملعون ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جہیز کا بائیکاٹ کیا جائے، جہیز لینے والوں سے تعلق کاٹ لیا جائے، ان کی شادیوں میں شرکت نہ کی جائے، ان کا نکاح نہ پڑھایا جائے۔ ہمارے نوجوان عہد کریں کہ سادگی سے شادی کریں گے، شادی میں دین و اخلاق کو بنیاد بنائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کام نہیں چلے گا، اسلام کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنا ہوگا۔ جہیز کی اس لعنت کا بہانہ بنا کر ہم لڑکیوں کو ان کے حق وراثت سے بھی محروم کر رہے ہیں، جو ہمارے سماج کا ایک تیسرا ناسور ہے۔ سنو اپنے رب کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ جی ہاں، جیسے اللہ نے لڑکوں کو حق دیا ہے ویسے ہی لڑکیوں کو بھی حق دیا ہے، جیسے اللہ نے بچوں کو حق دیا ہے ویسے ہی بچیوں کو بھی حق دیا ہے۔ اب کون ہوتی ہیں یہ حصہ دبانے والے؟ اللہ سے ڈرو، بہنوں کو ان کا حق دو، ورنہ کل قیامت کے دن تیری ذلت ہوگی، تیری رسوائی ہوگی، خون کے آنسو ہوگے، وہاں نیکیاں دینی ہوں گی، بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ جو دو پہلو ہے، آج مسلم سماج کو پکار رہا ہے، للکار رہا ہے کہ بیکاری چھوڑو، شادی بیاہ میں سادگی لاؤ۔ تو پھر آئیے، اگر آپ بیکار ہیں تو بیکاری چھوڑیے، محنت کیجیے۔ سبزی بیچ سکتے ہیں تو سبزی بیچیے، بیکار نہ رہیے۔ اس کے ذریعہ ہی آپ کے اندر بے نیازی کی آئے گی۔ سادگی سے شادی کیجیے اور فضول خرچی اور بیجا اسراف سے بچیے۔ اب نہیں تو کب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمونہ ہے، اس نمونہ کو اتار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔